بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اور اسی ماہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آمنہ کے شکم میں ہی تھے کہ نبی علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ علامہ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں لکھا ہے کہ قریش کا ایک قافلہ تجارت کے لیے شام جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی اس کے ساتھ چل پڑے اور ایک جگہ پر پہنچے۔ قافلے والے جب تجارت سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو یثرب یعنی مدینہ، اس کا چونکہ پہلے نام یثرب تھا، تو یثرب سے گزرے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بیمار تھے۔ حضرت عبداللہ نے قافلے والوں سے کہا کہ میری صحت مجھے آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دیتی، میں یہیں اپنے ننھیال کے لوگوں میں ٹھہرتا ہوں اور تم چلے جاؤ۔ قافلے والے چلے گئے اور حضرت عبداللہ ایک ماہ تک یہیں مقیم رہے۔ جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبدالمطلب جو عبداللہ کے والد ہیں، انہوں نے قافلے والوں سے اپنے نخت جگر جناب عبداللہ کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے، ہم انہیں یثرب بنو نجار کے لوگوں میں چھوڑ آئے ہیں۔ جناب عبدالمطلب نے اپنے دوسرے صاحبزادے حارث کو جناب عبداللہ کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ وفات پا گئے تھے اور لوگوں نے حضرت عبداللہ کو دفن کر دیا تھا۔ جناب عبدالمطلب کو جب اپنے فرزند عبداللہ کی وفات کی خبر ملی تو عبدالمطلب کو اور عبداللہ کے تمام بہن بھائیوں کو سخت صدمہ ہوا، کیونکہ عبداللہ کے بیٹے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آمنہ کے شکم میں ہی تھے۔ آخر دعائے خلیل اور نوید مسیحا پورا ہونے کا وقت آ پہنچا، اور اللہ وحدہ لا شریک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ محسن عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو نبی علیہ السلام کی مشفق ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ گئیں۔ مدینہ میں 1 ماہ تک قیام کے بعد جب مکہ واپس ہوئیں تو مقام ابواہ پر پہنچ کر آپ کی والدہ نے بھی انتقال فرما لیا۔ دوران سفر یہ حادثہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر بجلی بن کر گرا۔ باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا۔ اب والدہ نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا تو شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ام ایمن جو اس سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ واپس آئیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ وہ بزرگ خاتون تھی کہ ان کے متعلق نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن میری والدہ کے بعد میری ماں ہے۔ نبی علیہ السلام انہیں امی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ کنیز کے طور پر رہتی تھیں۔ جب آپ کے والد حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو یہ حضرت آمنہ ام النبی کی خدمت کرنے لگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے وقت آمنہ کی خبر گیری اور خدمت پر حضرت ام ایمن ہی مامور تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب مسلمانوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے شروع حصے میں ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا۔
بہرحال حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بیوگی کا زمانہ گزار رہی تھیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص جنت کی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ نبی علیہ السلام حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی تو یہ شدت غم سے نڈھال ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری تھے کہ تھمتے نہ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کا علم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا ام ایمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر چیز موجود ہے۔ یہ فرمانے لگی یہ تو مجھے معلوم ہے، مگر میرا رونا تو اس لیے بھی ہے کہ اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ یہ سن کر صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی بہت رقت طاری ہو گئی۔ یہ دونوں بزرگ بھی رونے لگ گئے۔